السلام علیکم، آپ دیکھ رہی ہیں بول نیوز۔ میں ہوں شمائلہ ارشد۔ میں ہوں شرجیل ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان کے ساتھ ڈیجیٹل ادائیگیوں کی جدت کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی موجود تھے۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ پاکستان کے ساتھ ڈیجیٹل ادائیگیوں کی جدت کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسلام آباد میں ورلڈ لبرٹی فائنینشیل امریکہ کے وفد نے چیف ایگزیکٹو آفیسر زچری وکٹوف کی قیادت میں ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، چیف آف ڈیفنس فورسز، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، معاون خصوصی سید طارق فاطمی اور چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ڈیجیٹل مالیاتی مارکیٹس میں بڑھتی ہوئی بین الاقوامی دلچسپی کو سراہا۔ زچری وکٹوف نے پاکستان کے ساتھ ایک محفوظ اور شفاف ڈیجیٹل ادائیگی کے بنیادی ڈھانچے کے لیے کام کرنے میں دلچسپی ظاہر کی، جس میں سرحد پار سیٹلمنٹ اور زر مبادلہ کے حصول و ادائیگی کے عمل میں جدتیں شامل ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے پالیسی فریم ورک کی تعریف کی، جو عالمی ڈیجیٹل معیشت کے حوالے سے ملک کو ایک اہم ملک کے طور پر اجاگر کرنے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور سی ای او ورلڈ لبرٹی فائنینشیل نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ بات چیت کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، معیشت کو استحکام سے ترقی کی جانب لے جانے کے لیے کوشاں ہیں۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکی حمایت پر شکر گزار ہیں۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد فری لانسنگ سے منسلک ہے۔ وفد کے مطابق سمجھوتے کے تحت ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام میں جدت کے لیے تعاون بڑھے گا۔ We are going to really fast track it because it allows us, while we deal with our issues on ground in terms of how we grow from stabilization to growth. We are very grateful to all the support that we got from the US under President Trump. The legislation which was going on there, whether it was the Clarity Act or the Genius Act, etc., it allowed us to really figure out our own legislation. The reality is, even I'm surprised at the speed with which things are moving in Pakistan, right? So when we started first tracking it, we were number 10 in terms of our netizens who are involved in the activity. We moved to number 7, now we're number 3. بعض قوتیں سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی توجہ تھر پارکر پر مرکوز ہے۔ تھر پارکر کی ترقی سندھ کی ترقی سے مشروط ہے۔ مٹھی میں این ای ڈی یونیورسٹی کے نئے کیمپس کا آغاز۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا کہ تھر کا کوئلہ سندھ کا اثاثہ ہے۔ صحت اور تعلیم کے شعبے میں انقلاب آیا ہے۔ یونیورسٹی کیمپس کو جلد مکمل یونیورسٹی میں تبدیل کیا جائے گا۔ خاک مقصد ایک خاص سازش کی وجہ سے کہ کچھ قوتیں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے آپ کے صوبے کے مسائل جو ہوتے ہیں اس پہ ڈاکہ ڈالا جائے، اور اس بہانے پہ کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا، اب سارے اختیار، اب سارے وسائل جو ہے وہ واپس اسلام آباد کو دیا جائے۔ تھر پارکر کی ترقی پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے، جیسے صوبہ سندھ کی ترقی اور چاروں صوبوں کی ترقی پورے پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ وہ کوئلہ جو یہاں کا عوام کا اثاثہ ہے، تھر پارکر کے پاس اتنا کوئلہ ہے جتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے۔ جو تعلیم کے شعبے کے لیے ہم این ای ڈی یونیورسٹی کی یہ سائنس کی جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کی افتتاح کر رہی ہیں، ہمارا حکومت ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم اس این ای ڈی کیمپس کو ایک فل فلیج یونیورسٹی میں تبدیل کریں گے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خزانہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری سے قومی خزانے پر مالی بوجھ کم ہوگا۔ ایئر لائن جدید خطوط پر سوار ہوگی۔ اسلام آباد میں پاکستان پالیسی ڈائلاگ کی تقریب میں کہا، ہماری اولین ترجیح صرف اور صرف پاکستان کے طویل مدتی مفادات ہیں۔ توانائی کے شعبے میں گردشی قرضوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے بھی اقدام کیے جا رہے ہیں۔ Course is not merely about improving indicators or short-term fixes. It is about strengthening the foundations of our economy.
It demands responsible governance. The issues are known, and institutions that work transparently with prediction and beyond political cycles. It also requires a modern, technology-enabled government, reforming how services are delivered, reducing leakages, expanding access, and ensuring every citizen benefits from Pakistan's growth story. The privatization of, I think, PIA has been successfully completed. This landmark achievement not only will modernize the airline, but also will reduce the financial burden on the national exchequer. It has sparked significant interest from both domestic and international investors, boosting confidence in Pakistan's broader privatization program. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 20 जनवरी को तलब करने का फैसला किया गया है। वजारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी है। मुश्तरका इजलास 20 जनवरी सुबह 10:30 बजे तलब करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए का कहना है कि इजलास में अहम कानून साजी होगी। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, डोमेस्टिक वायलेंस बिल समेत मजमूई तौर पर 29 बिल मंजूरी के लिए पेश होंगे, जिनमें 18 निजी और 11 हुकूमती बिल की मंजूरी शामिल है। सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी के बगैर भिजवाए जाने वाले बिल भी पेश किए जाएंगे। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के 6 जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी है। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें अहम अदालती मामलात पर गौर किया गया। कमीशन ने 4 एडिशनल जजेस को मज़ीद 6 माह की तौसी देने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक तौसी पाने वाले जजेस में जस्टिस फराह जमशेद, जस्टिस इनामुल्ला, जस्टिस औरंगज़ेब और जस्टिस साबितुल्लाह शामिल हैं। ये तय था कि कानून साजी में पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया जाएगा। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी करना जुर्म है। ऑर्डिनेंस से मुतालिक मुश्तरका इजलास में मालूम हुआ। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, वफाकी हुकूमत के इदारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए चलाए जाने चाहिए और वफाक को चाहिए कि सिंध हुकूमत की तकलीद करे। तो देखिए, एक ऑर्डिनेंस पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ है कि एक ऑर्डिनेंस आ गया जिसमें सदर का अप्रूवल ही नहीं है, उन प्रोमलगेट हो गया। ये पहली मर्तबा हुआ है। ये सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया कि ये किस तरीके से प्रोमलगेट हो सकता है, जबकि आइन का ये बुनियादी जो है रिक्वायरमेंट है कि हालात जो है उसके हम मुतहम्मिल नहीं है। सावाद में चौथी मरतबा बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन का ऐसा निज़ाम बनाया जा रहा है जिसमें सेनेट की तरह नुमाइंदों की मंडी लगेगी। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मिलकर अवाम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जैसा शहर जो हमारा कैपिटल है और आम तौर पे ये समझा जाता है कि इसका इंतज़ाम बहुत अच्छा होगा, लेकिन इस वक्त यहाँ शदीद क्राइसिस है और कोई इसमें काम नहीं हो रहा, इसलिए कि लोगों की मुंतखब हुकूमतें नहीं होती जो इस बर्डन को लें और कोई काम कर सकें। इनका तो इरादा ही नहीं है कि ये कोई इलेक्शन कराना चाहते हैं। तो ये ज़्यादती है। जो सेनेट में ये मंडी लगाते रहे हैं इंसानों की, जो कौमी असम्बली में इंसानों की मंडी लगाते हैं और सूबाई असम्बली में इंसानों की मंडी लगाते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, अब ये चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर एक यूनियन काउंसिल की सतह पर भी लाखों इंसानों की खरीदो फरोख्त का निज़ाम बनाएं और उनको जबरन मजबूर करें कि वो उनकी पार्टी में शामिल हों। ये नूरा कुश्ती क्यों करते हैं पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले, फलां वाले? इलेक्शन तो कराएं कम अज़ कम, लेकिन वो इलेक्शन ये नहीं करवा रहे हैं और इस ऑर्डिनेंस को मनसूख होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने PTI के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ये अडियाला जेल, ज़मान पार्क या पाक पतन का पीर खाना नहीं जहां हर हफ्ते तमाशा लगाया जाता है। उनका कहना था कि अडियाला जेल के बाहर इनकी जमात का कोई ओहदेदार नज़र नहीं आता और ख़वातीन को बतौर ढाल इस्तेमाल किया जाता है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पुलिस हमेशा सब्र व तहम्मुल से काम लेती है, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी पर हरकत में आती है। आप पुलिस के साथ बदतमीज़ी और हाथापाई करें तो क्या पुलिस आपका मुंह देखती रहेगी? उन्होंने मजीद कहा कि अपने हर गुनाह का इल्ज़ाम मरियम नवाज़ पर डालना बंद करें। अगर आपके लीडर के लिए लोग बाहर नहीं निकलते तो इसमें मरियम नवाज़ का क्या कसूर है? पीपल्स पार्टी कराची में पानी चोरी में मुलव्विस नहीं, पानी की मुनसिफाना तकसीम का मामला सिटी कौंसिल में लेकर जाएंगे। 12 रोज़ में सूबाई हुकूमत कराची वालों के लिए बड़ा पैकेज ला रही है। मेयर कराची मुर्ज़ा वहाब की मीडिया से बातचीत, एतराफ़ किया कि कराची में बहुत आवारा कुत्ते हैं, इनकी नसबंदी करेंगे, लेकिन कोर्ट से इजाज़त दिलवा दें। हसद करने वाले हसद करें, हम काम करेंगे।
نقطۂ نظر یہ ہے کہ کراچی شہر میں پانی بہت اور پانی چوری ہو رہا ہے. میں تو پانی کی چوری میں ملوث نہیں ہوں, میری سیاسی جماعت پانی کی چوری میں ملوث نہیں ہے. ہم نے تو ہائیڈرنٹس کو بند کرنے کا سلسلہ سٹارٹ کیا, بٹ باہر کیف الزامات لگانے والے الزامات لگاتے ہیں. کراچی شہر میں جتنا بھی پانی ہے اس کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے. پروپوزل ہوگا نا ان کا منصفانہ تقسیم کا, اس پروپوزل کو میں سٹی کاؤنسل میں لے کے جاؤں گا, اور انشاءاللہ اگلے 10 سے 12 روز میں ایک اور بڑا پیکج کراچی شہر کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیاسی جماعت کراچی شہر کے لیے لا رہی ہے, جس کی تفصیلات انشاءاللہ میں آپ کو 10-12 روز بعد شیئر کروں گا. کتوں کی آبادیوں جس طرح اضافہ ہو رہا ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. اتنے کتے ہیں, اور انشاءاللہ جو وعدہ ہے اس وعدے کو ہم وفا کریں گے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے اسلام آباد کے نواحی علاقے بھمبر تراڑ میں تیسرے ڈیجیٹلائز ہیلتھ کیئر ٹیلی میڈیسن سینٹر کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ گزشتہ ماہ حکومت نے صحت کہانی کے ساتھ ٹیلی میڈیسن کے حوالے سے ایک اہم معاہدہ کیا, جس کے تحت 5000 آن لائن ڈاکٹرز دور بیٹھ کر مریضوں کا علاج کریں گے. انہوں نے کہا کہ کراچی کے ٹیلی میڈیسن سینٹرز میں قطر میں موجود ڈاکٹرز آن لائن مریضوں کا معائنہ کر رہے ہیں, جبکہ شادی کے بعد گھر بیٹھنے والی خواتین ڈاکٹرز بھی اس نظام کے تحت صحت کی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. سونا تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 4,300 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے, جس کے بعد ایک تولہ سونا 4,86,162 روپے پر پہنچ گیا. 10 گرام سونا 3,687 روپے اضافے سے 4,16,805 روپے کا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں $43 اضافے سے سونے کی فی اونس قیمت 4,638 ہو گئی. چاندی کی فی اونس قیمت 500 روپے اضافے سے 9,575 روپے پہنچ گئی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.